بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسول الکریم۔ آج ہم اصول الفقہ کی جو تھرڈ لیکچر ہے وہ شروع کرنے والے ہیں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے، جو بحث کا جو موضوع ہے وہ ہے الکتاب، جو تفصیل الادلہ میں آتا ہے، جو پیج نمبر 201 جو کتاب ہے الدکتور حسین احمد حسان کی جو کتاب ہے اصول الفقہ، اس میں ابھی ہم اس میں تو ڈیٹیل کے ساتھ بہت چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کو کور نہیں کر سکتے، تو لہٰذا میں نے پوائنٹس میں یہ چیزیں نوٹ کی ہیں۔ خلاصہ اس چیز کا بیان کروں گا، یعنی کہ جو کتاب میں اہم چیزیں تھیں جو میرے لحاظ سے اور جن کو سمجھنا ضروری ہے اصول الفقہ کو سمجھنے کے لیے۔ تو اس سے پہلے میں نے ادلہ قطعیہ ادلہ ظنیہ کے بارے میں بات کی تھی، سند قطعیہ سند ظنیہ کے بارے میں بات کی تھی۔ قرآن مجید قطعی ثبوت ہے یا آیا کہ قطعی ظنی ثبوت ہے، یا ظنی دلالہ ہے، یا قطعی دلالہ ہے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے ڈیفینیشن سے کہ قرآن مجید کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تھوڑا میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ الکتاب ہوا کلام اللہ المعجز المنزل علی رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلفظہ العربی ومعنی المکتوب فی المصاحف المنقول الینا بالتواتر، ویتبین من هذا التعریف ان الکتاب یتمیز بالخصائص۔ تو اس میں نے پوائنٹس میں یہ چیزیں بیان کی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو چیزیں ڈیفینیشن میں اہم ہے وہ ہے کلام اللہ، جو فرسٹ پوائنٹ ہے وہ کلام اللہ، اور سیکنڈ پوائنٹ ہے منزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا المنزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تھرڈ جو پوائنٹ ہے المنقول الینا بالتواتر۔ یہ تین چیزیں ڈیفینیشن میں اہم ہیں۔ کلام اللہ کیا ہے؟ ورڈس آف گاڈ، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کا کلام ہو گیا، تو اس سے ابھی یہ گمان نہیں کر سکتے کہ آیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا، نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ یہ کلام اللہ مانا لفظاً اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ کتاب کے لفظاً و معناً اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ کس پر؟ منزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بن گئے؟ مبلغ، اس کتاب کو پہنچانے والے، امت کو سمجھانے والے، مفسر بن گئے۔ اور تیسری پوائنٹ ہے المنقول الینا بالتواتر، تو ہم تک جو پہنچی ہے قرآن مجید 1400 سالوں میں، جو اتنی بڑی پیریڈ ہے، تو کس طرح پہنچی؟ یعنی کہ تواتر کے ساتھ پہنچی۔ تو اس سے کیا ہو گیا؟ قرآن مجید قطعی ثبوت ہو گیا، یعنی کہ ایک ذریعے پہنچی کہ اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ابھی سمجھتے ہیں کہ سورس آف شریعہ کیا ہے۔ مثلاً کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو ہمیں کس طرف جانا چاہیے؟ آیا کہ قرآن کی طرف پہلے جانا چاہیے، سنت کی طرف جانا چاہیے، قیاس کی طرف جانا چاہیے؟ قرآن مجید ہی ہے جس کی طرف ہمیں اس مسئلے میں جانا ہوگا، یعنی کہ یہ قرآن مجید ہے اصل الاصول، یعنی کہ جو پرائمری پرنسپل ہے یہ قرآن مجید ہی ہے۔ اور دوسری جو سورسز ہیں جس طرح السنہ ہے، القیاس ہے، الاجماع ہے، اس کے وغیرہ ہما، جس میں شریعہ من قبلنا ہے اور مسلط مرسلہ ہے، الرجوع الیہ کا اصل قطعی ثبوت فی اقتصاب الاحکام، یعنی کہ جو احکام ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو قطعی ثبوت کی طرف لوٹنا پڑے گا، جو کیا ہے؟ اصل الاصول قرآن مجید ہے، اسی کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ ابھی اس کی مثالوں میں آتے ہیں کہ اصول کس طرح ہے، اور سنہ اور قیاس اور اجماع کو کس طرح ثابت کرتا ہے کہ یہ بھی ان میں سے آپ احکام نکال سکتے ہیں۔ میں نے نیچے لکھی تھی کچھ مثالیں اس پر کہ یہ جو کتاب ہے قرآن مجید وہی اصل الاصول ہے۔ تو جو سنت ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یطیع رسولہ فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا پس اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلے گا اس نے قرآن مجید پر عمل کیا، یعنی کہ قرآن مجید کس طرح سمجھیں گے؟ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سمجھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح قرآن مجید پر عمل کیا۔ ابھی قیاس ہے، قیاس کا ہمیں اس مسئلے میں قیاس کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے
جبکہ وہ چیز ہمیں قرآن و سنت سے نہ ملے۔ مثلاً انسان کو بے ہوش بنا دیتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس طرح کا کوئی حکم نازل ہوا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خمر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، جس سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ شراب پی کے بندہ کچھ سے کچھ کر سکتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، نہ نمازوں کا نہ کسی پاک رشتے کا اسے پتہ چلے گا، کیونکہ وہ نشے میں ہے۔ تو اسی طرح کوئی اور نشے دار چیز ہے، اس کو بھی دیکھا جائے گا، تو جو خمر ہے اس میں علت دیکھی جائے گی کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا، تو علت کیا ہے اس کا؟ نشہ کا ہونا۔ تو دوسری نشے دار چیز ہے، اس میں بھی نشہ ہے، تو اس پر قیاس کر کے ہم حکم سہمی لگائیں گے کہ یہ بھی حرام ہے، تو یہ بھی قرآن کی طرف لوٹتا ہے۔ اجماع بھی اس طرح قرآن کی طرف لوٹتا ہے، دوسرے جو چیزیں وہ بھی قرآن کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا۔ ابھی الفاظ العربیہ، جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ جو قرآن مجید ہے وہ لفظ عربی ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا بغیر اللفظ العربی الذی نزلت بہ، یعنی کہ جس عربی میں نازل ہوا اس کے علاوہ لا تسمى قرآنا، اس کو ہم قرآن نہیں کہہ سکتے۔ اگر کوئی اردو کا ترجمہ ہے، فارسی کا ہے، انگلش کا ہے، فرینچ کا ہے، تو ہم اس کے قرآن جو ترجمہ ہے تو قرآن کا ہے، لیکن وہ ترجمے کو ہم قرآن نہیں کہیں گے۔ اصل عربی میں جو قرآن ہے اس کو ہی قرآن کہیں گے۔ اور اس میں کیا کیا احکام ہے؟ لا تأخذ حکمہ، اس سے آپ حکم بھی اخذ نہیں کر سکتے۔ لیس فی تعبد بتلاوتہا، اور اس ترجمے کو پڑھنے سے عبادت کا جو ثواب ہے وہ بھی نہیں مل سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو اس میں ڈیفینیشن میں تھا کہ اس کے پڑھنے سے، تلاوت کرنے سے ثواب بھی ملتا ہے۔ بندگی یعنی کہ عبادت ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے، لیکن ترجمے کو پڑھنا عبادت نہیں ہے۔ وصحۃ الصلاۃ بہا، اور جو نماز کا جو صحت ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کا ترجمہ جا کے پڑھے، یا سورہ اخلاص کا یا دوسری سورہ کا جا کے صرف ترجمہ پڑھے، اس سے بھی نماز نہیں ہوگا۔ تو یہ ہم نے مثال القرآن باصل الاصول ہم نے یعنی کہ حل کر دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ بھی قرآن سے ثابت ہے کہ اس پر بھی عمل کرنا لازم ہے۔ اور 5ویں پوائنٹ پہ آتے ہیں، قطعی ثبوت و ظنی دلالہ۔ ابھی دیکھیں قرآن مجید ٹوٹل تو قطعی ثبوت ہے، قرآن مجید قطعی ثبوت ہے، اور قطعی دلالہ کیا ہے کہ اس میں کچھ چیزیں قطعی ہیں اور کچھ چیزیں ظنی ہیں۔ جس طرح سب سے پہلے جو مثال میں نے پہلے بھی قطعی دلالہ اور قطعی ثبوت کے بیچ میں، اور ظنی دلالہ اور ظنی ثبوت کو میں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے اس سے پہلے والے لیکچر میں، سیکنڈ لیکچر میں۔ اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا تو آپ اس لیکچر کو سمجھ نہیں پائیں گے، تو سب سے پہلے اس لیکچر کو دیکھیں، تو انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ یہ آسان طریقے سے سمجھا رہا ہوں کیونکہ کتاب میں بہت چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو بندہ ذہن میں نہیں رکھ سکتا۔ تو قطعی ثبوت و ظنی دلالہ کا جو ایگزامپل ہے، اعلیٰ کل معنی من ھذا المعنی، یعنی کہ اس کا ایک معنی نہ ہو بلکہ بہت سارے معنی ہو، جس طرح کا دلالت لفظ القرآن قر کا دلالت لفظ القر۔ ابھی ہم پڑھتے ہیں آیت کو۔ آیت ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یعنی کہ جو طلاق یافتہ عورت ہے وہ اپنے آپ کو روکی رکھیں 3 قروء تک، یعنی قروء کیا ہے؟ جمع ہے قرء کا۔ تو قرء میں یہاں پر حیض اور طہر دونوں کے معنی نکل سکتے ہیں، یعنی کہ کوئی قطعی معنی اس سے نہیں نکل رہا، تو یہ ظنی دلالہ لفظ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ظنی دلالہ ہے۔ قطعی ثبوت تو پورا قرآن مجید ہے، لیکن دلالت میں قرآن مجید میں کچھ چیزیں ظنی بھی ہیں اور کچھ چیزیں قطعی بھی ہیں۔ تو یہ جو ایگزامپل میں نے بیان کیا ہے قطعی ثبوت و ظنی دلالہ، یہ جو آیت ہے وہ تو قطعی ثبوت ہے کیونکہ یہ قرآن مجید کا حصہ ہے، اور قرآن مجید قطعی ثبوت ہے اور بالتواتر ہم تک منقول ہوئی ہے۔ ابھی دوسرے ایگزامپل میں آتے ہیں جو قطعی ثبوت و قطعی دلالہ، یعنی کہ ثبوت بھی اس کا قطعی ہے، دلالت بھی اس کا قطعی ہے۔ کا لفظ المیہ آتا ہے قرآن مجید میں، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ ابھی دیکھیں زانی اور زانیہ، زانیہ اور زانی، زانی مرد اور زانی عورت، جن کو کیا لگائے جائیں؟ 100 کوڑے لگائے جائیں۔ تو 100 جلدہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، فقہا کا کوئی اختلاف نہیں ہے، مجتہدین کا۔
تو یہ کیا ہو گیا؟ قطعی و دلالہ ہو گیا۔ میاں مانا میاں 100، 80 نہیں ہو سکتے، 110 نہیں ہو سکتے، 90 نہیں ہو سکتے، 50 نہیں ہو سکتے، بلکہ 100 کو 100 ہی کہیں گے۔ تو اس میں کیا ہے کہ ابھی یہ قطعی و ثبوت و نص کے اعتبار سے قرآن مجید قطعی و ثبوت ہے، لیکن قطعی و دلالہ بھی ہے، کیونکہ اس کی معنی ایک ہے، اس کے بہت سارے معنی نہیں نکل پا رہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اور مضامین القرآن میں دو چیزیں اہم ہیں، علاقۃ الانسان بربہ، علاقۃ الانسان بالانسان۔ پہلے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں، اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں معاملات۔ تو یہ چیزیں مختصر میں نے بیان کی ہیں، جو بہت ساری جو ٹاپکس ہیں ان میں سے میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے یہاں پر بیان کی ہیں۔ تو کچھ چیزیں میں نے بتا دی ہیں، تو اگر اس میں کوئی سمجھ نہیں آ رہا تو کمنٹ کریں، کیونکہ یہ اہم سبجیکٹ ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور تھوڑا یہ ٹیکنیکل بھی ہے، اس کو تھوڑا سمجھنے کے لیے وقت بھی نکالنا پڑتا ہے۔ ابھی میں نے 2-3 گھنٹے پڑھا ہے، تو پھر یہ چیزیں مجھ پر واضح ہوئی ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ 10-12 منٹ میں آپ اتنا سمجھیں گے جتنا میں نے سمجھا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ملتے ہیں۔